کلام کے اندر اتنی طاقت ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں تو ہمارے اندر کی تاریکی جو ہے وہ مٹ جاتی ہے۔ ہاللویا۔ کیونکہ کلام مقدس کے بارے میں ہم ایک اور بڑی مشہور آیت پڑھتے ہیں کہ تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور میرے قدموں کے لیے چراغ ہے۔ میرے عزیزو، یہ کلام جو ہم پڑھتے ہیں یہ اپنے اندر ان گنت خصوصیات رکھتا ہے۔ اس کی خصوصیات ہم اگر بیان کرنا شروع کریں تو شاید بیان کرتے کرتے ہماری زندگی ختم ہو جائے، لیکن کلام مقدس کی خصوصیات پھر بھی ختم نہ ہو۔ ہاللویا۔ کیونکہ یہ صرف رائٹنگ نہیں ہے، بلکہ یہ خدا کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، اور وہ ایسا خدا ہے جس نے پانی کے اوپر دھرتی کو رکھا ہے۔ جس نے کیا کیا ہے؟ پانی کے اوپر شکر کرو تسی اودا جڑا جس پانی دے دھرتی رکھی۔ یہ اس خدا کا کلام ہے جس نے پانی کے اوپر خشکی کو پیدا کیا۔ یہ وہ خدا ہے جس نے فضا کے اوپر سورج، چاند، ستارے اور کہکشائیں جو ہیں وہ بنائی ہیں، اور اس نے انسان کو مٹی سے بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا، اور وہ مٹی کا پتلا جو ہے وہ جیتی جان ہو گیا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک مٹی لی ہے، اسے مٹی کا پتلا بنایا ہے اور اس کے اندر جان ڈال دی ہے۔ یہ خدا کے سوا اور کوئی کر سکتا ہی نہیں۔ یہ خدا کی خصوصیت ہے، وہ جو کہتا ہے ہو جاتا ہے، وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ خدا قادر مطلق ہے۔ وہ کیا ہے؟ غور سے سنیے گا سب۔ وہ خدا کیا ہے؟ قادر مطلق کا مطلب ہے کہ وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر لے۔ وہ اگر پانی کو کہتا ہے کہ 2 حصوں میں ہو جا تو پانی 2 حصوں میں ہو جاتا ہے۔ اگر یہ آگ جو ہے، دیکھیں کیسی یہ چیزیں ہیں، جب ان کو خدا آواز دیتا ہے ان کو کان لگ جاتے ہیں۔ پانی کو اس نے حکم دیا، پانی کو کان لگ گئے، اس نے کہا اے میرے خدا جیسا تو نے کہا میں کروں گا۔ جب صدرک میثاق اور عبدنجو کو آگ کی بٹی میں ڈالا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ خدا آگ کو حکم دیتا ہے کہ تو نے میرے بندوں کا نقصان نہیں کرنا۔ تو آگ کے اندر آگ کو 7 گنا تیز کیا جاتا ہے۔ کتنے گنا؟ مطلب کہ وہ آگ اس قدر شدید ہو چکی تھی کہ جو آگ میں ڈالنے جاتے گئے لوگ صدرک میثاق اور عبدنجو کو، وہ لوگ خود جھلس گئے، مر گئے۔ لیکن جب ان کو دیکھا گیا تو وہ ایسے آگ کے اندر پھر رہے تھے، ٹہل رہے تھے جیسے کوئی باغ کے اندر سیر کر رہا ہے۔ یعنی کہ خدا جس کا یہ کلام ہے وہ پانی کو حکم دیتا ہے تو پانی اس کی مانتا ہے، وہ آگ کو حکم دیتا ہے تو آگ اس کی بات کو مانتی ہے، اگر وہ مٹی کو حکم دیتا ہے تو مٹی اس کا حکم مانتی ہے، اگر وہ کسی چیز کو بھی حکم دیتا ہے تو وہ چیز اس کا حکم مانتی ہے، کیونکہ وہ خدا قادر مطلق ہے، وہ ہر ایک چیز پر قادر ہے۔ ہاللویا۔ اور کلام میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ اس سے زور آور اور کوئی ہے ہی نہیں۔ ہاللویا۔ تو یہ کلام
جو آج پھر سے آج ہم سارے مل کر خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھ رہے ہیں، یہ باتیں جو ہیں ہمارے اندر جان ڈالتی ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ ہماری کمیوں کو دور کرتی ہیں، ہماری کمزوریوں کو دور کرتی ہیں، ہمیں نئی راہ دکھاتی ہیں، ہمارے اندر کی تاریکی کو، غلطیوں کو، کمزوریوں کو یہ کلام جو ہے وہ درست کرتا ہے. کیونکہ یہ کلام کس کا ہے؟ خدا قادر مطلق کا ہے. خدا قادر مطلق کا ہے. ہاللویا. عزیزو، کلام مقدس کی جو تلاوت ہم نے کی ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے نمبر پہ جو لکھا ہے وہ ہے جو تمہارے پیشوا ہیں اور تم کو نصیحت کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. انہیں مانو. انہیں کیا کرو؟ مانو، نہ دی منو. اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو. کی کرو؟ خالی عزت کا لفظ نہیں لکھا ہوا، بڑی عزت. کیا کرو؟ بڑی عزت. کیونکہ جو بائبل مقدس کے مطابق جو پیشوا ہیں وہ خدا کے خادم ہیں، اور خدا کے کلام میں خدا کے خادموں کی بھی خدا بڑی عزت مانگتا ہے. آمین. آپس میں میل ملاپ رکھو، اور اے بھائیو ہم تمہیں نصیحت کرتے ہیں کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو سمجھاؤ. کیا کرو؟ سب سن رہے ہیں؟ کوئی بھی فون یوز نہ کرے، فون بند کریں اور بڑے دھیان کے ساتھ خدا کے کلام کو سنیں. جی، کیا ہم نے پڑھا ہے کہ بے قاعدہ چلنے والوں کو کیا کرو؟ سمجھاؤ. بے قاعدہ مطلب یہ ہے، کسی بچے کی اگزامپل دیتا ہوں. کبھی سکول چلے گئے، کبھی چھٹی، کبھی سکول چلے گئے، کبھی چھٹی. یہاں کوئی کام کرنے والا ہے، بے قاعدہ کام کرنے والا، کبھی کام پر چلے گئے، کبھی چھٹی. تو کیا مجھے یہ بتائیں، اگر میں بے قاعدہ کام کرتا ہوں، جو دل کیتا ٹور کے، جو دل کیتا نہیں آج چھٹی، تو کیا میں اپنی فیملی کو دیکھ سکوں گا صحیح طریقے سے؟ میں کیسے اپنی فیملی کا جو ہے وہ بندوبست صحیح چلا سکوں گا؟ تب ہی جب میں بے قاعدہ نہیں بلکہ باقاعدہ. بے کا اور با کا فرق آپ کو معلوم ہوگا. جب میں باقاعدگی کے ساتھ کام پہ جاؤں گا، اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دوں گا، تو تب ہی میں اپنی ضروریات کو، اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کر سکوں گا. لیکن اگر میں بے قاعدہ چلتا ہوں، بے قاعدہ کام کرتا ہوں، تو میرے گھر میں جو ہے وہ مشکلات جو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی. اسی طرح جو خدا کے ساتھ بے قاعدہ چلتے ہیں، اب اس اگزامپل کو ذرا خدا کے ساتھ جوڑیں کہ اگر ہم خدا کے ساتھ بے قاعدہ چلتے ہیں تو کیا ہم صحیح طور پر خدا کے جلال کو ظاہر کر سکیں گے؟ کدی دعا کر لی، کدی نہ کی تھی. تھکے ہوئے تھے، اپنے دل چی کہتا آج خدا نو پتا میں بڑا تھکیا ہوں. کئی لوگ اس طرح کر دیں. کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ آج میں بہت تھکا ہوا ہوں، خدا کو پتا ہے. اچھا، وہی لوگ جب کوئی برا کام کرتے ہیں تب نہیں وہ کہتے کہ خدا کو پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. جب وہ خدا کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے والی بات ہے کہ دعا کے لیے بہانہ جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، چرچ آنے کے لیے بہانہ، بے قاعدہ. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہمیں آج اس خط میں، تسلونیکیوں کے نام خط میں ہمیں خدا کا کلام سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جو بے قاعدہ خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں نا، ہم آپس میں بہن بھائی ان کو سمجھائیں کہ خدا کے ساتھ وفاداری سے چلنے کی جو کوئی بھی کام ہے، یہ ایک سیدھی صاف سی بات ہے. کوئی بھی کام آپ پراپر طور پر کریں گے وہ کام پھر ہی ٹھیک ہوگا. آمین. سو میرے عزیزو، آج کا جو میرا فوکس ہے، کیونکہ کلام کی باتیں
ہمیں زندگی بخشتی ہیں، اور بعض اوقات ہم کسی ایک چیز پر فوکس کر رہے ہوتے ہیں اور ایک چیز پر فوکس نہیں کر رہے. آج میں آپ کا فوکس جس چیز پر کروانا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہم خدا کی برکات کو خدا کے لوگوں کی عزت کر کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ جو پیشوا ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، جب وہ دعا میں ٹھہرتے ہیں تو اب وہ اپنے دشمنوں کے لیے تو دعا کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن جو لوگ ان کی عزت کرتے ہیں ان کے لیے وہ سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. یہ بڑی پکی بات ہے. یہ اس بات کو آپ اپنے، یہ ایک سمپل سا ایک قاعدہ ہے کہ جو ہماری عزت کرے گا کوئی بھی ہے تو ہم اس کے لیے یقیناً ہمارے منہ سے اس کے لیے برکت کے ہی الفاظ نکلیں گے. اور آج ہم اس کو کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا کے لوگوں کی عزت کرنے سے ہم کتنی برکات جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. ایسے کام جو ناممکن ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتے، اگر ہمارے دل میں خدا کے گھر کی، خدا کے لوگوں کی عزت آئے گی تو وہ رکے ہوئے کام، وہ کام جو ناممکن ہے وہ بھی ممکن ہو جائیں گے. ہالیلویہ. کیونکہ بعض اوقات ہمارے دل میں کسی کے لیے نفرت آ جاتی ہے، کسی خدا کے خادم کے لیے، تو اس چیز کو جو ہے وہ چیز ہماری برکات کو روکتی ہے. آمین. آئیں اس بارے میں کچھ اور حوالے جو ہیں ہم تلاوت کریں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. زبور 141، یہ غور سے باتیں سنیے گا، بڑی زبردست باتیں ہیں. زبور 141 اس کی 5ویں آیت کا پہلا حصہ غور سے سنیے گا. 141 اور اس کی 5ویں آیت، یہ بڑی زبردست آیت ہے، یہ غور سے سنیے گا سب. یہ آیت بہت کام کی آیت ہے. جی. صادق مجھے مارے تو مہربانی ہو، وہ مجھے تنبیہ کرے تو گویا سر پر روغن ہوگا. آمین. صادق مجھے مارے تو وہ میرے لیے کیا ہوگی؟ اس کی مہربانی ہوگی میرے اوپر. جو خدا کا بندہ ہے، جو سچا بندہ ہے، اگر وہ مجھے مارتا ہے، مجھے کوئی سخت نصیحت کرتا ہے تو وہ اس کی کیا ہے؟ میرے اوپر مہربانی ہے. بعض اوقات، یہ بات آپ غور سے سنیے گا، بعض اوقات خدا کے خادم کسی کو کوئی بات کرتے ہیں تو لوگ چرچانا چھوڑ دیتے ہیں. اگر کوئی نصیحت کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ اسی ہن پادری صاحب نو بلانا ہی نہیں، ہم نے اب ان کی بات ہی نہیں سنتی. اے کہ ساڈے اتنے کوئی ساڈے انچارج نے، اسی اپنا کھانے اپنا کرنے، ہم تو خود جو ہے وہ سب کچھ ہیں، تو ہم کسی کو کیا مانتے ہیں؟ تو یہ جو ہے یہ دل کی حلیمی نہیں ہے. لکھا ہے صادق مجھے مارے تو کیا ہوگی؟ مارے تو مہربانی ہوگی. جو صادق خدا کا بندہ ہے، جو سچا بندہ ہے، وہ اگر مجھے مارے بھی تو وہ اس کی مہربانی ہے. جیسے ماں باپ اپنے بچے کو سمجھانے کے لیے، اس کو صحیح راہ پر چلانے کے لیے اسے تنبیہ کرتے ہیں، اسے سخت الفاظ بولتے ہیں، اور بعض اوقات کبھی کبھی سمجھ گئے بات کو. تو کلام مقدس یہ کہتا ہے وہ مجھے تنبیہ کرے تو میرے سر پر گویا کیا ہوگا؟ روغن ہوگا. ہالیلویہ. عبرانیوں 13 باب اور اس کی 17 آیت. یہ میرے عزیزو، یہ حوالے میں اتنے نکالتا نہیں ہوں، لیکن یہ بڑی ضروری باتیں ہیں جو آپ نے ان کو سیکھنا ہے. عبرانیوں 13 باب اور اس کی 17 اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدہ کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا پڑے گا، تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کریں، نہ کہ رنج سے، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں. کتنی بڑی بات لکھی ہے. کیا لکھی ہے؟ پھر سے دیکھیں. اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو، کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا ہوگا.
تاکہ وہ خوشی سے یہ کام کرے، نہ کہ رنج کے ساتھ، کیونکہ اس صورت میں تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ یعنی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو پیشوا ہیں، جو بڑے ہیں، جو خدا کے خادم ہیں، جو خدا کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ بڑی عزت اور احترام سے پیش آنے کی ضرورت ہے، ان کی تابعداری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہماری روحیں، فار ایگزامپل جو ہمارے چرچ کے لیڈر ہیں پاسٹر ڈیرک، وہ ساری کلیسیا کے لیے رات کو جاگ کے دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ہم بھی ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے پیشواؤں کی عزت اور تابعداری کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ وہ ہمارے لیے خوشی سے ہاتھ اٹھائیں گے۔ کیا کریں گے؟ خوشی سے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائیں گے، اور کلام مقدس کہتا ہے کہ راست باز کی دعا سے جو ہے شہر سرفراز ہوتا ہے، راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ آمین۔ خدا اپنے لوگوں کی سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ آئیں ایک حوالہ اور پڑھیں گے، پہلا تیموتھیوس اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت۔ غور سے سنیے گا یہ حوالہ۔ پہلا تیموتھیوس اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیت۔ جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں، خاص کر وہ جو کلام سنانے اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، 2 چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ آمین۔ آمین۔ جو بزرگ اچھا انتظام کرتے ہیں وہ بھی، اور خاص کر وہ جو کیا کرتے ہیں؟ کلام سناتے ہیں اور تعلیم دینے میں محنت کرتے ہیں، 2 چند عزت کے لائق سمجھے جائیں۔ یعنی کہ ان کی عزت جو ہے وہ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ کئی دفعہ کئی لوگ نا پادری صاحبان کو، خدا کے لوگوں کو، بس ٹھیک ہے جی، انہاں جو مرضی دو کھا پی لیندے نے، انہاں جو مرضی کہہ لو جواب نہیں دیندے۔ لیکن کلام مقدس یہ کہتا ہے ہر ایک نکمی بات جو تیرے منہ سے نکلے گی نا، تجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ ہم بعض اوقات، میں نے بڑے لوگوں کو سنا ہے کہ وہ خدا کے خادموں کے بارے میں وہ جو منہ میں آتا ہے، جی میں آتا ہے، وہ بول دیتے ہیں، وہ بالکل نہیں سوچتے۔ لیکن آج خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ وہ 2 چند عزت کے لائق ہیں، وہ زیادہ عزت کے لائق ہیں۔ آمین۔ اب عزیزو، یہ جو حوالے ہم نے پڑھے ہیں، ان کی روشنی میں آج آپ کو خدا کے کلام میں سے بتاؤں گا کہ خدا کے لوگوں کی عزت کرنے سے، اپنے آپ کو حلیم کرنے سے خدا بند آسمان کو کھول دیتا ہے، خدا بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، خدا ایسے کام کرتا ہے جو انسانی عقل سمجھتی ہے کہ اب یہ ناممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ جھوٹ ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اب تو ایسا ہونا ممکن نہیں۔ لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ ایسا ممکن ہو سکتا ہے۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، ایک بڑا مشہور واقعہ، ہم اس سے سب واقف ہیں، شونیمی عورت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں۔ وہ ایک دولت مند عورت تھی، شونیم کی رہنے والی ایک دولت مند عورت ہے، اور اس کو الیشا کے بارے میں پتا ہے۔ اس کو کس کا پتا ہے؟ الیشا کا۔ اور ایک روز ایسا ہوتا ہے کہ الیشا وہاں سے گزرتا ہے، اس کے گھر کے پاس سے، تو وہ عورت اسے کہتی ہے کہ آج تو ہمارے گھر سے کھانا کھا۔ کیا کر؟ ہمارے گھر سے
اور ایک بات یاد رکھے گا کہ وہ عورت جو ہے وہ دولت مند ہے. وہ عورت کیا ہے؟ دولت مند ہے. اور وہ الیشا کو مجبور کر دیتی ہے کہ تو ہمارے گھر سے کھانا کھا. اور الیشا اس کے گھر سے کھانا کھاتا ہے, اور اس کے بعد جب بھی وہ وہاں سے گزرتا ہے وہ اس کے گھر سے کھانا کھاتا ہے. اس کے گھر سے کیا کرتا ہے؟ کھانا کھاتا ہے. اور اس عورت نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی. اس عورت نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی اور کہتی ہے دیکھ یہ مرد خدا. کیا کہتی ہے؟ دیکھ یہ مرد خدا جو ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے. وہ عورت جو ہے وہ الیشا کے بارے میں اس نے سنا ہوتا ہے, اس لیے وہ پہلے کہتی ہے مرد خدا. پہلے وہ کس ورڈ کو یوز کرتی ہے؟ مرد خدا کو. اس کے بعد جب وہ ان کے گھر آتا ہے, ان کے ساتھ رفاقت کرتا ہے, تو وہ یہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ آدمی جو ہے یہ مقدس ہے, یہ واقعی خدا کا بندہ ہے. کیونکہ اس سے پیچھے اگر ہم پڑھیں تو الیشا نے جو ہے وہ بڑے کام کیے ہیں. الیشا کا ایک نام تھا. تو جب وہ اس کو دیکھ لیتی ہے, اس کو جانچ لیتی ہے, پرکھ لیتی ہے, تو وہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ دیکھ یہ مرد خدا جو ہماری طرف آتا ہے یہ کیا ہے؟ مجھے مقدس لگتا ہے, یعنی کہ مجھے پاک لگتا ہے, یہ خدا کا بندہ لگتا ہے مجھے. کیونکہ ہر ایک انسان کسی کو جج تھوڑا بہت کر لیتا ہے, تھوڑا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انسان کس کیٹیگری کا ہے. سو وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ دیکھ یہ مرد خدا مجھے کیا لگتا ہے, ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹھری, ہم کیا کریں گے اس کے لیے؟ کوٹھری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ, میز اور چوکی اور شمعدان لگا دیں. اب وہ عورت جو ہے, جب وہ ایک دولت مند عورت ہے, وہ پہلے نمبر پر الیشا کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اس کے گھر کھانا کھائے. اس کے بعد جب بھی الیشا وہاں سے گزرتا ہے وہ اس کے گھر میں کھانا کھاتا ہے. اس کے بعد وہ عورت اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ یہ مرد خدا الیشا جو ہے یہ مجھے مقدس لگتا ہے, کیوں نہ ہم اس کے لیے ایک کوٹھڑی بنا دیں, ہم اس کے لیے اپنے گھر میں ایک علیحدہ کمرہ بنا دیں جہاں اس کے لیے ہم ایک پلنگ رکھیں گے, وہاں ہم اس کے لیے ایک شمعدان رکھیں گے, ایک میز اور ایک چوکی کا بھی بندوبست ہم اس کے لیے کریں گے. پھر اس نے کہا کہ ہاں یہ آتا ہے کھانا کھاتا ہے چلا جاتا ہے, ہم اس کے رہنے کا بندوبست یہاں کریں گے, کیونکہ اس کے دل میں خدا کے بندے کی عزت جو تھی وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی. اس نے اپنے ہسبینڈ سے بات کی اور اس کے ہسبینڈ نے اس کی بات کو مان لیا, اس لیے کہ وہ چاہتی تھی کہ خدا کا بندہ ہمارے گھر میں رکے, سٹے کرے اور ہمارے لیے خدا سے دعا کرے. آمین. سو ایک دن کیا ہوتا ہے, جب الیشا وہاں جاتا ہے تو وہ اپنے جو اس کا جو تھا خادم جہازی اسے کہتا ہے کہ اس شنومی عورت کو ادھر بلا کے لا, تو اس سے ہم پوچھیں کہ تو ہماری اتنی عزت کرتی ہے تجھے کیا چاہیے. وہ اس کو بلاتا ہے, اس سے سوال کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تو بتا کہ ہم تیری سفارش جو ہے وہ بادشاہ سے کریں, گورنمنٹ سے, تجھے اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو تو ہمیں بتا, ہم تیری سفارش بھی کر دیں گے. تو اس عورت نے کہا کہ میں تو اپنے لوگوں میں رہتی ہوں, مجھے کسی چیز کی سفارش کی ضرورت نہیں. تو جو الیشا کا خادم جہازی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ اے میرے مالک اس کا کوئی فرزند
نہیں ہے. کیا بتاتا اس کو؟ اس کا کوئی فرزند، اس کا کوئی بیٹا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو تب اس نے اس کو پھر بلایا اور اس نے اس سے بات کی. الیشا نے اس عورت سے بات کی اور کہتا ہے موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا. کیا کہتا ہے؟ کہ موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر تیری گود میں بیٹا ہوگا. اس نے کہا نہیں اے میرے مالک. کس نے کہا؟ اس عورت نے جواب دیا. اس نے کہا نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ. اب ادھر حلیمی چیک کریں. وہ ایک دولت مند عورت ہے اور اس کی حلیمی کو دیکھیں کہ اس نے خدا کے خادم کو کہا ہے کہ اے میرے مالک اپنی لونڈی، یعنی کہ دیکھیں اس نے اپنے آپ کو کتنا خدا کے حضور جو ہے وہ جھکا دیا ہے، اپنے آپ کو عاجز کر دیا ہے، اپنے آپ کو نیچا کر دیا ہے، اپنی ساری دولت کی فراوانی کو، اپنی ساری عیش و عشرت کو، اپنے سارے مال سباب کو وہ بھول گئی ہے اور اس نے خدا کے خادم کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ نیچا کر دیا ہے. اور اسے کہتی ہے کہ اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ. کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ عمر کے اس حصے میں وہ پہنچ چکی ہے، اس کا ہسبینڈ، اور وہ یہ اس بات کو سوچ رہی ہے کہ یہ خدا کا بندہ جو بات کہہ رہا ہے یہ بات ناممکن ہے. یہ بات کیا ہے؟ ناممکن ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا اے میرے مالک اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ بول. لیکن الیشا نے جو بات اس سے کہی وہ خدا کے فضل سے، خدا کے رحم سے الیشا کے کہنے پر اس عورت کی زندگی میں پوری ہوئی. اور خدا نے اسے ایک بیٹا دیا. اور خدا نے اسے کیا دیا؟ خدا نے اسے ایک بیٹا دیا اور وہ بیٹا بڑا ہوا اور وہ بڑھتا گیا. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ بیٹا جب اپنے باپ، اس کا باپ کھیتوں میں کام کر رہا ہے تو وہ اپنے باپ کے پاس جاتا ہے. وہاں اسے کچھ ہوتا ہے جس کا ذکر یہاں نہیں لکھا. وہ واپس اس کو گھر بھیجتا ہے. جب وہ گھر آتا ہے اپنی ماں کے پاس بیٹھتا ہے تو کچھ دیر کے بعد وہ بیٹا جو ہے وہ مر جاتا ہے. وہ بیٹا کیا ہوتا ہے؟ وہ بیٹا جو اس عورت کو بڑی عمر کے بعد، بڑی دیر کے بعد اور الیشا کی دعا کے بعد ملا تھا، وہ بیٹا مر جاتا ہے. اور وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا. تو وہ عورت جو ہے اپنے نوکروں کو تیار کرتی ہے کہ وہ الیشا کے پاس جائے اور اسے جا کر یہ ساری بات بتائے. تو جب وہ الیشا کے پاس جاتی ہے تو الیشا اسے پوچھتا ہے کہ سب ٹھیک ہے، سب خیر ہے؟ تو وہ آگے سے جواب دیتی ہے ہاں سب ٹھیک ہے، سب خیر ہے. کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جس مرد خدا نے مجھے یہ ٹائم بتایا تھا کہ بہار کے موسم میں تیری گود میں بیٹا ہوگا، اگر آج میں اس کے پاس یہ فریاد لے کے آئی ہوں کہ وہ بیٹا مر چکا ہے تو خدا آج بھی اس کی سنے گا اور اس کی دعا سن کے میرے مردہ بیٹے کے اندر زندگی ڈالے گا. اس لیے وہ عورت کہتی ہے ہاں سب خیر ہے، سب ٹھیک ہے. ہاللویہ. تو جب وہ کہتی ہے سب ٹھیک ہے، وہ اس کو سارا واقعہ بتاتی ہے کہ میرا بیٹا جو پیدا ہوا تھا، جو بڑھ چکا تھا،
اس کی موت ہو گئی ہے، وہ مر گیا ہے۔ الیشا اپنے خادم کو اس کے ساتھ بھیجتا ہے کہ تو میرا عصا اس کے اوپر رکھنا تو وہ زندہ ہو جائے گا۔ لیکن وہ جب جاتا ہے اپنا عصا اس کے اوپر رکھتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور الیشا پھر جاتا ہے اور الیشا اسے جا کر اس کو زندہ کرتا ہے، اور وہ بیٹا جو ہے اس کے نتنوں کے اندر، اس کی زندگی کے اندر زندگی لوٹ آتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا الیشا کو وہاں استعمال کرتا ہے، اور الیشا جب اس کے پاس جاتا ہے تو خدا اپنی قدرت کو، اپنے جلال کو اس مردہ جسم کے اندر جاری کرتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اب عزیزو بات یہاں ختم نہیں ہو جاتی۔ اس عورت کی زندگی کے اندر جو یہ خدا کے لوگوں کی عزت اس کی زندگی کے اندر ہے، یہ خدا کے بندے کی عزت کرتی ہے، اس کے لیے کھانا بناتی ہے، اس کے لیے اپنی دولت کو خرچ کرتی ہے، اس کے لیے ایک علیحدہ کمرہ بناتی ہے، اس کے لیے وہاں ایک پلنگ رکھتی ہے، اس کے لیے وہاں ایک میز رکھتی ہے، ایک ٹیبل رکھتی ہے، اور شمعدان رکھتی ہے، اور ایک چوکی رکھتی ہے، اس لیے کہ اس کے دل کے اندر خدا کے بندہ کی عزت تھی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ جب اسے کہتا ہے کہ موسم بہار میں تیرے ہاں بیٹا ہوگا، تو وہ کہتی ہے اے مالک اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ بول۔ وہ اس کو بالکل اس بات پر یقین نہیں آ رہا کہ میں ماں بن سکتی ہوں، لیکن جو خدا کے بندہ نے اسے بات کہی اس کی زندگی میں پوری ہوئی۔ آمین۔ اور یہ بات جو اس کی زندگی میں آ چکی تھی، خدا کے لوگوں کی عزت، یہ ابھی ختم نہیں ہے، آگے چل کر اور اس کو برکات سے مالا مال کرتی ہے۔ اگر ہم یہ چیپٹر 4 تھا، اور اگر چیپٹر 8 میں جائیں تو بہت سے واقعات اس کہانی کے بعد بہت سی چیزیں اور آگے آتی ہیں جو الیشا کے سبب سے خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فوراً 8ویں چیپٹر میں ہم جب جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ الیشا نے پھر اس عورت سے کہا، یہ دیکھیں خدا کی فیور، جب ہم خدا کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں تو خدا فیور کے دروازے کھول دیتا ہے، خدا ہماری فیور کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب خدا ہماری فیور کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو کوئی انسان، کوئی چیز ہماری برکات کو روک نہیں سکتی۔ ہاللیلویہ۔ اس کے بعد کافی چیزیں جو ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ خدا الیشا سے کلام کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس ملک میں کال پڑے گا۔ تو الیشا چونکہ دیکھیں آگے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ خوشی کے ساتھ دعا کرے نہ کہ رنج کے ساتھ، اب الیشا کی وہ عورت اتنی عزت کرتی ہے، وہ خاندان اس کی اتنی عزت کرتا ہے، تو الیشا سے خدا ڈائریکٹ بات کرتا ہے۔ اگر ہم 4 چیپٹر کی 27 ورس پڑھے نا، وہاں کیا لکھا ہے، بڑی زبردست۔ اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے، اور جہازی نے اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا، پر مرد خدا نے کہا اسے چھوڑ دے کیونکہ اس کا جی پریشان ہے، اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خدا ڈائریکٹ الیشا سے بات کرتا تھا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ عورت پریشان ہے، اس کا بیٹا مر گیا، لیکن یہ بات مجھے خدا نے نہیں تھی بتائی۔ ٹھیک ہے، اب الیشا کو خدا نے ایک بات بتائی ہے، وہ کیا ہے کہ اس ملک میں کیا پڑے گا، اور الیشا کے ذہن میں فوراً آتی ہے وہ عورت کہ یہ بہن جو ہے میری بڑی، اس نے کہا تو اپنے بچے لے، اپنے ہسبینڈ کو لے، جس کو تو نے لینا ہے لے کر، تو کیا کر یہاں سے چلی جا۔ الیشا نے اس عورت سے کہا بیٹے کو، الیشا نے اس عورت سے جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا یہ کہا تھا کہ اٹھ اور اپنے کنبہ سمیت جا، اور جہاں کہیں تو رہ سکے وہاں رہ، کیونکہ خداوند نے کال کا حکم دیا ہے اور وہ ملک میں 7 برس تک کال رہے گا۔
اب اس کا بیٹا پیدا ہوا, بیٹا مر جاتا ہے, زندہ ہوا, اس کے بعد بیچ میں گیپ آتا ہے. اس گیپ کے بعد خدا کا کلام الیشا پر نازل ہوتا ہے اور الیشا سے کہتا ہے کہ اس ملک میں کال پڑے گا. اب الیشا وہ بات اس عورت کو بتاتا ہے جس کے بیٹے کو اس نے کیا کیا, زندہ کیا, کہ اس ملک میں 7 سال, کتنے سال, 7 سال کال پڑے گا, قحط پڑے گا. تو اپنے کنبے کو لے, اپنی فیملی کو لے, اور جہاں کہیں تو جا کر بسنا چاہتی ہے وہاں اپنے کنبے کے ساتھ جا کے رہنا شروع کر دے, کیونکہ اس ملک میں کھانے پینے کو کوئی چیز میسر 7 سال تک نہیں ہوگی. تب اس عورت نے اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا اور اپنے کنبے سمیت جا کر فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی. بات آگے غور, جو خدا کی فیور ہے نا آگے آنے والی ہے, دیکھیں کیسے خدا عجیب کام کرتا ہے. تب اس عورت نے کیا کیا, اٹھ کر مرد خدا کے کہنے کے مطابق کیا. اگر کوئی پادری صاحب کہہ دیں ہاں بھائی ایتھے تہاڈا رہنا ٹھیک نہیں ہے, مینوں خدا نے دسیا, تو اسی کہاں پادری صاحب تہاڈے کو نہیں جایا جاتا, اسی ہوں کتنے گھر لبھیے, اسی کتنے جائیے. لیکن اس عورت کو پتا تھا, اس کا بلیو اس کے پیشوا پر جس کو وہ مانتی تھی وہ پورا اس پر بلیو کرتی تھی. شاید ہم نہیں اتنا کرتے, ہم نہیں کرتے, ہم پادری کی بات کو, پیشوا کی بات کو سنی انسنی کر دیتے ہیں. وہ عورت جو ہے وہ کیا کرتی ہے, اپنے پیشوا کی بات کو سن کر کیا کرتی ہے, اٹھتی ہے اپنا کنبا سمیت ادھر سے نکل جاتی ہے. تو آج کل تو موونگ آسان ہے, آج کل موونگ آسان ہے, حکم ماننا مشکل ہے. تب حکم ماننا لوگ آسان سمجھتے, موونگ پتہ نہیں کس طرح گھوڑوں پر, خچروں پر وہ لوگ موونگ کرتے ہوں گے, پیدل چل چل کے. تو اس نے کیا کیا, مرد خدا کے کہنے پر اپنے کنبے سمیت کس ملک میں جا بسی جی, فلسطینیوں کے ملک میں 7 برس تک رہی. اور 7ویں سال کے آخر میں ایسا ہوا کہ یہ عورت فلسطینیوں کے ملک سے لوٹی اور بادشاہ کے پاس اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی. اب کیا ہوا ہے, جب وہ اپنے کنبے سارا کا سارا کنبا جو ہے وہاں سے نکل چکا ہے, اور ان کی زمین, ان کے مکان, ان کا سب کچھ جو لوگ پیچھے تھے انہوں نے کیا کر لیا, اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے. وہ جو زمین, جو پراپرٹی, کیونکہ وہ ایک دولت مند, ہم نے پہلے پڑھا تھا, کیونکہ وہ ایک دولت مند عورت تھی, الیشا کے کہنے پر وہ اپنی ساری دولت کو چھوڑ کر وہاں سے چلی جاتی ہے. 7 برس تک وہاں رہتی ہے, اور 7 برس کے بعد جب وہ لوٹتی ہے تو آ کر دیکھتی ہے اس مکان پہ مالک ہی کوئی اور بیٹھا ہے, اس کی زمینوں پر تو حالی کوئی اور چلا رہا ہے, اس کی پراپرٹی نہیں ہے. تو وہ کیا کرتی ہے, سیدھی کدھر جاتی ہے, بادشاہ کے پاس. کس کے پاس, اور اپنے گھر اور اپنی زمین کی فریاد کرنے لگتی ہے. اب ادھر پوائنٹ شروع ہونے لگا عزیزو. اور اس وقت, اب فیور کی بات دیکھیں, جس وقت وہ عورت بادشاہ کے پاس جاتی ہے تب بادشاہ کیا کر رہا ہے, اس وقت بادشاہ مرد خدا کے خادم جہازی سے باتیں کر رہا تھا. ہے نا معجزہ. 7 سال کے بعد عورت آتی ہے, اس کی پراپرٹی جو ہے اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے, وہ بادشاہ کے پاس جاتی ہے, اور آگے بادشاہ اس وقت کیا کر رہا ہے, وہ الیشا کے خادم کے ساتھ, جہازی کے ساتھ باتیں کر رہا ہے, اور یہ کہہ رہا تھا کہ ذرا وہ سب بڑے بڑے کام جو الیشا نے کیے مجھے بتا. بادشاہ جس کے پاس وہ عورت اپنی پراپرٹی کی فریاد لے کے جاتی ہے, وہ بادشاہ الیشا کے خادم جہازی سے کہہ رہا ہے کہ وہ ذرا منو وڈے وڈے کام دس ہاں جڑے الیشا نبی نے کیتے. تو وہ, اور ایسا ہوا کہ جب وہ بادشاہ کو بتا ہی رہا تھا کہ اس نے ایک مردہ کو جلایا, تو وہی عورت جس کے بیٹے کو اس نے جلایا تھا آ کر بادشاہ کے حضور اپنے گھر اور اپنی زمین کے لیے فریاد کرنے لگی.
تب جہازی بول اٹھا، اے میرے مالک، اے بادشاہ، یہ وہی عورت ہے اور یہی اس کا بیٹا ہے جسے الیشا نے جلایا تھا۔ کیسی خدا کی فیور ہے! وہ پریشان ہے، اس کا سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، اب اسے امید نہیں ہے کہ اس کی پراپرٹی 7 سال کے بعد اسے مل جائے گی۔ میں بھی اس وقت پیپر ورک کا کیا سین تھا۔ تو جب وہ آتی ہے، بادشاہ اسی کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہے۔ خدا نے بادشاہ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ تو الیشا کے بارے میں پوچھ، اور جب جہازی جو ہے بادشاہ کو بتاتا ہے کہ بادشاہ مجھے یاد ہے کہ ایک لڑکا تھا جو مر گیا تھا اور الیشا نے اسے زندہ کیا، تو جب وہ سامنے دیکھتا ہے اور وہ چلا اٹھتا ہے کہ بادشاہ یہ وہی عورت ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس کو الیشا نے زندہ کیا تھا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جب بادشاہ نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ تب بادشاہ نے ایک خواجہ سرا کو اس کے لیے مقرر کر دیا اور فرمایا کہ سب کچھ جو اس کا تھا، یہ نہیں کہ آدھی پراپرٹی، تھوڑی پراپرٹی، تھوڑا سا حصہ، تھوڑی سی دولت، نو، بادشاہ حکم جاری کرتا ہے کہ جو کچھ اس کا تھا، اور جب سے اس نے اس ملک کو چھوڑا اس وقت سے اب تک کی کھیت کی ساری پیداوار اس کو پھیر دو۔ ہاللویا! اس نے کہا کہ صرف زمین ہی واپس نہیں کرنی، غور سے سنیے گا، زمین کے اوپر 7 سال، 1 سال سے لے کے 7 سال تک جتنی فصل ہوئی اس کے اوپر وہ بھی حساب اس عورت کو دیا جائے، اس کی زمین بھی واپس کی جائے، اس کے مویشی بھی واپس کیے جائیں، اس کے گھر بھی واپس کیے جائیں، اور وہ 7 سال کی جو کمائی اس کی زمین کی وجہ سے ہوئی وہ بھی اسے لوٹائی جائے۔ ہاللویا! ہاللویا! میرے عزیزو، دیکھیں خدا کتنا مہربان ہے، وہ کیسی کیسی فیور اپنے لوگوں کی کرتا ہے جب ہم اس کے لوگوں کی عزت کرتے ہیں، جب ہم اس کے لوگوں کی جو ہے وہ بات کو مانتے ہیں۔ یہ عورت جو پریشان ہے، زمین، دولت، جائیداد سب کچھ ہے، لیکن فرزند نہیں، آپ کو پتہ ہے ہمارے ادھر تو خیر اتنا نہیں، ہمارے کنٹریز میں کسی کے پاس مکان ہو، جائیداد ہو، تو اس کو ہوتا ہے کہ میرے پتر ہی انہوں سامنے، ساڈے فرزند ہی انہوں سنبھالیں گے، ایسا ہی ہے نا۔ تو جن کی اولاد نہیں ہوتی، لوگ کہتے ہیں انی جائیداد انہوں نے کی کرنی، کوئی دھی پتر تے ہے کوئی نہیں، انہاں کی کرنی، انہاں دے کس کام دی، ایسے ہی ہے نا۔ تو وہ دولت مند عورت تھی، پریشان تھی، بوڑھے تھے، ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو کوئی فرزند کہیں سے، دیکھیں کتنی بڑی بات ہوئی ان کی زندگی میں، اور اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جو اس پریشانی میں سے گزرا ہو۔ تو میرے عزیزو، آج کا یہ کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اگر یہ بھی ایک فارمولا ہے، ہمارے پاس بہت سے فارمولے ہیں جن سے ہم خدا کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم دعا کے ذریعے، ہم بائبل کو پڑھنے سے، ہم پرستش کرنے سے، ہم خدا یسوع مسیح کی قدرت کو ظاہر کرنے سے، اس کے بڑے بڑے کاموں کا بیان کرنے سے ہم اس کی برکات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ ایک اور فارمولا آج ہم نے برکات کو حاصل کرنے کا سیکھا ہے کہ اگر ہم خدا کے لوگوں کی عزت کریں گے، خدا کے کلام کی عزت کریں گے، اور ہر ایک بات جو خدا کے خادم کے منہ سے نکلتی ہے اگر ہم اس کو مانیں گے تو یقیناً ہم بھلائی کو دیکھیں گے، ہمارے رکے ہوئے کام جو ہیں وہ ہونا شروع ہو جائیں گے، ہمیں جو ہے وہ انسپیکٹڈ جو فیور ہے وہ ملے گی، ہم جس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں، جس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کے بارے میں ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے کہ یہاں سے ہمیں فیور مل سکتی ہے، وہاں سے ہمیں فیور ملے گی۔ ایک گواہی ہے میرے ابو کی، کہتے ہیں کہ جب میں کالج میں پڑھتا تھا، میرے ابو بڑے انٹیلیجنٹ تھے،
اور بڑی اچھی ان کی ایجوکیشن تھی اس وقت کی, BSc B.Ed انہوں نے کیا ہوا تھا اس زمانے میں. تو اپنے علاقے کے پڑھے لکھے لوگوں میں ان کا شمار تھا. تو کہتے ہیں ایک دفعہ کالج میں دینے کے لیے میرے پاس فیس نہیں تھی, تو میں بڑا پریشان تھا کہ میں نے تو آگے پڑھنا ہے, تو میں فیس نہیں دوں گا تو کیسے پڑھ سکوں گا. کہتے ہیں میں بڑا اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں چھوڑ دوں پڑھائی کو نا. تو کہتے ہیں کہ جب میں اپنی بائک کو یا سائیکل تھی تب ان کے پاس, اس جگہ پہ جہاں وہ مرے کالج میں وہ سٹینڈ تھا وہاں کھڑی کر کے واپس آ رہے ہیں, تو ایک آدمی میرے پیچھے بھاگا آیا. کہتا ہے آسی صاحب کھلو جائے ادھر کا پی این. کہتا ہے رک جائیں, یہ کتنے دنوں کا میرے پاس آپ کی کوئی امانت ہے تو یہ آپ لے لیں, میں اس کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے, اس کو پکڑ لیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے پکڑ لیا, تو میرا نام لکھا ہوا تھا, دینے والے کا نام نہیں تھا, صرف میرا نام تھا. تو جب میں کمرے میں گیا میں نے کھولا تو وہ میری ضرورت سے زیادہ پیسے تھے, میری ضرورت سے زیادہ پیسے تھے. وہ میں نے کچھ اپنے وہ فیس ادا کی, کچھ جا کے گھر دیے. تو وہ کہتے ہیں تو کہتے ہیں سر مینوں پیسے چاہیے تھے, پیسے کتوں آ گئے. خدا ہماری فیور ایسے کر دیتا ہے, جہاں سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا خدا وہاں سے بھی ہمارے لیے مدد کو, ہمارے ہیکل تو کر لے تیرے واسطے مدد, وہ ہمارے لیے آسمان کو کھول دیتا ہے. جیسے اس عورت کے لیے آسمان بند تھا, اس کے پاس کوئی ہوپ نہیں تھی, اس کی جائیداد جو تھی اس کو کوئی نہیں لطف نہیں تھا, کیونکہ اس کو پتہ میرا کوئی فرزند نہیں ہے, میں نے ایسی جائیداد کا کیا کرنا ہے. لیکن خدا نے اس کی دعا کو سنا, اسے فرزند دیا, فرزند مر جاتا ہے پھر زندہ کیا, اس کی جائیداد ختم ہو جاتی ہے, خدا نے پھر اسے لٹائی. میرے عزیزو, ہمارا خدا قادر مطلق ہے, وہ ہر ایک کام کرنے پر قادر ہے, اس کے لیے کوئی کام جو ہے ناممکن نہیں ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل سے اس کی عزت کریں, بے قاعدہ نہیں بلکہ باقاعدہ چلنا شروع کر دیں. خدا آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. آمین.